رسیداں کڈو. تو اپنی رسیدیں کیوں نہیں دکھاتے؟ رسیدیں بھی نہیں دکھانی، ہاتھ بھی صاف کرنا ہے. اس لیے کہ مہاتما جھوٹا تھا، مہاتما تھا ہی نہیں، سارا بہروپ تھا. وہ میک اپ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، سیاسی لیڈر گرفتار نہیں ہوتے؟ ہونے نہیں چاہیے پر ہوتے ہیں نا، ہم بھی ہوتے ہیں. تو جب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں گرفتار کرنے والے، میں 13-14 بار جیل گیا ہوں، تقریر کرتا ہوں جیل چلا جاتا ہوں. تو انہیں چائے پلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں ان کی. میرے والد صاحب بھی جیل جاتے تھے ایوب خان کے دور میں. وہ تھلے کنڈی کھڑکاندے سن، خائے صاحب آ گئے جی، آ گئے، اچھا جی. نیچے دروازہ کھلوایا، بیٹھک میں چائے پلائی، سامان لیا، اٹیچی کیس میں چلے گئے. سال بعد واپس آتے تھے. میں جب یہ اب گرفتار مجھے کروایا گیا ثاقب نثار صاحب نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، پھر عمران خان صاحب اس پروجیکٹ میں شامل ہو گئے. تو یہ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ تھے، سینکڑوں تھے، 100 پولیس والے تھے ہائی کورٹ میں. کوئی مسئلہ تھا میرے لیے وہاں سے نکلنا؟ یا مجھے لڑنا نہیں آتا، یا لڑا نہیں کبھی زندگی میں؟ اس شہر کے لوگوں کو پتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو کس طرح کی کرتے تھے، تگڑی کرتے تھے. لیکن وہ ایک ایج تھی، اس وقت بھی لوگوں کو زخمی نہیں کرتے تھے اس طریقے سے، کبھی حملے نہیں کرتے تھے پولیس پہ. اس وقت بھی یہ عقل تھی کہ تشدد اور وائلنس سے دور رہنا ہے جب تک کوئی آپ کے گلے نہ پڑ جائے. اب تو گلے بھی پڑ جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جانتے ہو یار. تو وہ جناب ہائی کورٹ میں جب بیل ریجیکٹ ہو گئی تو میں نے پتہ کرایا نیب والا کوئی ہے. تو ایک افسر تھا، اس کو سفید کپڑوں میں یعنی پینٹ کوٹ میں، میں نے بلایا. انہوں نے کہا میں نے کہا نیب سے؟ انہوں نے کہا جی. گاڑیاں کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹرنر روڈ تک کھڑی ہیں. تو میں کہا اتنے پہنچ جاؤ. انہوں نے کہا اچھا. میں کہاں پہنچوں؟ میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہیں بھی پتا تھا یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. باہر نکل کے تقریر کی، اپنے نوجوانوں کو کہا کوئی شخص پتھر نہیں چلائے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی دھینگا مشتی نہیں ہوگی، اور ہم امن کے ساتھ جائیں گے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پولیس والے بیچارے ڈیوٹی پہ یونیفارم میں کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے، ان میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے. یہ پالیٹکس ہے؟ یہ پالیٹکس نہیں ہے. آرام سے گئے ہیں، جا کے ان کی وین میں بیٹھے ہیں، 16 مہینے بعد واپس آئے ہیں. ایک بار اسلام آباد میں مشرف کا دور تھا، کھانا کھا کے نکلا تو میں نے ایک بندے کو سپاٹ کیا شلوار قمیض میں. اسے میں نے بلایا اپنے پاس، وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہوا آیا. میں نے کہا پولیس والے؟ اس نے کہا جی سر پولیس والے. تو مجھے پتا تھا انہوں نے مجھے پکڑنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، پنجاب پولیس تھی. تو میں نے کہا پکڑنا؟ کہتا جی سر پکڑنا. تو میں نے کہا کدھر ہیں باقی؟ کہ ذرا دور کھڑے ہیں. چلو میں کہا چلتے ہیں. ادھر چلے گئے. آگے ایک DSP صاحب تھے، اب وہ SSP بن گئے ہوئے، میرے دوست بن گئے ہوئے. مجھے پکڑنے آئے تھے، جو پکڑنے آتا دوست بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سلیوٹ کیا. انہوں نے کہا سر پکڑنا تھا، بھیجا تھا. میں نے کہا چلیں. کدھر جانا ہو؟ کیا سر وہ گاڑی کھڑی، پرائیویٹ کار کھڑی تھی. تو میں آگے بیٹھ گیا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے. کوئی گارڈ وارڈ ساتھ نہیں ہے. میں تھانے چلا گیا، وہاں سے مجھے لاہور لے آئے. تقریباً 7 مہینے بعد میں گھر واپس آیا. تو یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کاروائی بھی ڈالتے ہو، عدالتی وارنٹ ہے، پولیس پکڑنے آتی ہے تو مارتے ہو، پیٹرول بم چلاتے ہو. یہ پالیٹکس ہے؟ بتائیں یہ پالیٹکس ہے؟ یہ پالیٹکس نہیں ہے. لوگوں کو تشدد پہ اکسانا، لوگوں کو مخالف کی تکہ بوٹی کرنے پہ اکسانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. تربیت ہی ٹھیک نہیں، تربیت ہے، تربیت میں کمی ہے. تو خان صاحب کی تربیت ہونی چاہیے. جہاں وہ گئے ہوئے ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جب وہ وہاں سے خیر سے لوٹیں تو وہ ایک بدلے ہوئے آدمی ہیں. انہیں موقع مل رہا ہے، انہیں سول سرچنگ کرنی چاہیے. میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، میں ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں. سول سرچنگ کرنی چاہیے. میں بھی جیل میں تھا، بڑے عرصے سے کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا. بھائی میرا میرے ساتھ تھا. اب جیل تو کاٹنی تھی تو میں نے بتایا، سوچے اسے کیا کہا ہوگا. میں نے سلمان کو کہا یار یہ تو بڑی بلیسنگ ہے. انہوں نے کہا کیا بلیسنگ ہے؟ میں نے کہا یار ہم جب ان میرڈ تھے کٹھے رہتے تھے والدہ کے ساتھ، سارا دن ہمارے بیڈس کٹھے تھے، سارا دن رہتے تھے. اب میرڈ لائف ہے، اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بیچلر لائف واپس آ گئی ہے. انجوائے اٹ. میں صبح سے ناشتہ بنا کے دیتا تھا، آملیٹ اور توست، اور جناب کٹھے نماز پڑھتے تھے. جو کتابیں نہیں پڑھی تھی اتنے سالوں میں، اتنی فاسٹ پالیٹکس ہے ساری پڑھی. جو کچھ زنگ لگا ہوا تھا دل پہ اس کو صاف کیا، اللہ کو اور یاد کیا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. یہ یقین تھا ایک دن یہ جو سازش ہے یہ بے نقاب ہوگی. پھر ایک دن ہمارا مقدمہ لگا 1.25 سال کے بعد، اور سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے 85 صفحوں کا فیصلہ لکھا، اور انہوں نے منہ کالا کر دیا نیب کا بھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی،
اس وقت ثاقب نثار صاحب کی جوڈیشری کا بھی اور جناب والا عمران خان صاحب کا بھی. ہم واپس آ گئے تو کیا ہم لوگوں کے گلے پڑ جاتے؟ میں جیل سے نکلا, نیٹ پہ جائیں وہ تقریر سنیں, میں نے کہا نہ کوئی بدلہ نہ کوئی انتقام, وقت ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں آئے گا, نو کوئی بدلہ نہیں کوئی انتقام نہیں, آگے چلیں گے, ملک کو آگے لے کے جانا. تربیت یافتہ لوگ ہیں, ساری زندگی بنے اسی کام کے لیے. عمران خان صاحب کا کیا کیا جاتا, انہوں نے سارا کام ہی بگاڑ دیا, اپنا بھی اور ملک کا بھی. تو اب یہ وقت آ گیا ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ملک ایک جماعت یا کوئی فرد واحد اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکثریت بھی دے دی, پروردگار نے مہربانی کی, تو ہم سب سے گفتگو کریں گے, سب کو جوڑیں گے. کہ 24 کروڑ کا یہ ملک, نیوکلیئر اسٹیٹ, دنیا کا 7واں بڑا ملک, قرضے لے کے نہیں چل سکتا, اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بات ہے. اس بار ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے جھگڑے گا بھی کوئی بھی, تو ہم نے نہیں جھگڑنا, تاکہ یہ کام چلے, یہ آگے چلے. کوئی 10 15 20 سال سموتھنس آئے, لوگ ووٹ سے آئیں, ووٹ سے جائیں, لوگوں کی سنی جائے. یار بہت ہو گئی ہے, انف از انف. بہت نہیں ہو گئی, مجھے بتائیں. انصاف ملتا نہیں ہے, لا قانونیت ہے, ذلت جو ہے وہ مفت میں ملتی ہے اور بے شمار ملتی ہے. مٹی پھانکتے ہیں سارا دن ہم لوگ, کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو ہم دے نہیں سکتے. اسموگ کی 8000 فٹ اونچی طے ہے ہمارے اوپر, ایک سانس لیتے ہیں 10 سانس جتنی زندگی خرچ کر رہے ہیں. لوگوں کے روزگار بند ہو گئے ہیں, کوئی کاروبار نہیں چل رہا, بچے ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ سکائی از دی لمٹ ادھر پہنچ گیا ہے, بنگلہ دیش ترقی کر گیا ہے, ہم وہی دائرے کا سفر, تو اس کو ختم کرنا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بالکل الیکشن کو ایزی نہ لیں, نکلیں, اپنے عزیز و اقارب سے بات کریں, خواتین اور نوجوانوں سے خاص طور پہ بات کریں, انہیں بتائیں کہ وہ ایک کلٹ تھا, ایک بہروپ تھا, تاریخ میں ایسے بہروپ آتے رہتے ہیں, وہ چلا گیا. جنہوں نے تجربہ کرنا تھا کر لیا, جنہوں نے ووٹ کے ذریعے شوق پورا کرنا تھا ہو گیا. لیٹس موو آن, آگے چلیں, آئیں مل کے پاکستان کو مضبوط کریں. سارے ادارے, سیاسی جماعتیں, سیاسی برادری اکٹھی ہو. آنے والی پارلیمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, میک بریک کا رول ہے. ہر بندہ جو ایم این اے بنے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے اس نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق چلنا ہے, پارٹی کے ساتھ بھی چلنا ہے مگر ضمیر کی آواز کے مطابق بھی چلنا ہے, اور پاکستان کو جوڑنا ہے. اس کو اللہ نہ کرے توڑنا نہیں ہے. بہت ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, بہت نفرت کی سیاست ہو گئی. نفرت کی سیاست کو دفن ہونا چاہیے, تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے ہم نے, اور پاکستان کے اندر ہارمنی پیدا کرنی ہے. جو ناراض طبقات ہیں ان کو منانا ہے, قومی دھارے کے اندر واپس لے کے آنا ہے. یہی ہمارا مشن ہے, اور یہی مشن اگر اللہ نے موقع دیا پاکستان کو مشکلات سے نکال کے منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچ